انسان کو وہ چیز جو بہت تکلیف دے دیکھ کے رہا نہیں جاتا ہو، تکلیف ہونے لگتی ہو، برداشت نہ ہوتا ہو، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ درد آپ کو ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو درد نہیں ہو رہا، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، وہ میٹر دے کے بھیجا ہے، وہ تھرمامیٹر کی طرح، جو آپ صرف ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں یار یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ امام غزالی 2 سال کے سفر کے اوپر نکلے اپنے گھر سے کہ خدا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ کس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں؟ واپس آئے 2 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا تو نہیں ملے، اپنا آپ مل گیا، میں کون ہوں۔ دیکھیں اکثر بچے جو ہیں لاسٹ ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی امی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا ہے، اس سے اچھا کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، آپ نے صرف اپنے محلے کے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے صرف لمیٹڈ، آپ کنویں کے مینڈک ہیں، کنواں جو ہے 1 لاکھ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، 21 سال کا تھا، تو میں گورنمنٹ کے ایک انعام جیت کے آسٹریلیا گیا۔ وہاں میں نے ایک لفظ سیکھا، اس کو کہتے ہیں بیک پیکنگ۔ بیک پیکنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہائی اسکول کر لیتے ہیں تو ایک بیگ لیتے ہیں اور ساری دنیا گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں چیلنج کیا ہے کہ تھوڑا پاسپورٹ ہمارا تکلیف والا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا، سب سے پہلی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک بیک پیک بنائیں اور پاکستان کے کم سے کم 40 شہروں میں جا کے 2 سے 4 راتیں گزاریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اپنے اوپر اعتماد آئے گا، آپ درد گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا شروع کر دیں گے، کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ دنیا میں صرف اماں اور ابا کا کھانا مزے کا نہیں ہوتا، اور لوگوں کا کھانا بھی مزے کا ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ 2 سے 4 مہینے گھر سے باہر گزاریں گے تو آپ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ جیسے ایک نیسٹ کے اندر ایک چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہم ہوتے ہیں کہ سب پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتا ہے، چھت بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، اماں ابا خیال کر ہوتے ہیں، کہ جب سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ صحیح بات ہے سر۔ اگر پیسے نہ ہوں تو جاؤ مزدوری کرو، صحیح بات ہے سر۔ روڈ پہ جاؤ، بیٹھو ان کے ساتھ، دیکھو کہ بھئی ان کو کیا پرابلم ہے، مزدوری کرو۔ مزدوری سے کرنے سے کیا ہوگا؟ مسائل بھی آئیں گے، دنیا کے حالات کا بھی پتہ چلے گا۔ 2 سے 3 مہینے یہ کام کرو تو تمہارے اس سوال کا جواب تمہیں خود مل جائے گا کہ تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں انسان کو ڈائریکشن دیتی ہیں، ایک وہ چیز جو انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور دوسری وہ چیز جس میں اس کو بہت مزہ آتا ہو۔ جس طرح مثال کے طور پہ لوگوں کو نشہ کرنے سے مزہ آتا ہے تو نشے میں گھس جاتے ہیں، لیکن نشہ تو گڑبڑ والی چیز ہے۔ اور دوسرا، انسان کو وہ چیز جو بہت تکلیف دے دیکھ کے رہا نہیں جاتا ہو، تکلیف ہونے لگتی ہو، برداشت نہ ہوتا ہو، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ درد آپ کو ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو درد نہیں ہو رہا، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، وہ میٹر دے کے بھیجا ہے، وہ تھرمامیٹر کی طرح، جو آپ صرف ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں یار یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ کوشش کیسے کریں؟ کوشش ایسے کریں کہ یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں اور وہ پرابلم لکھیں، کیونکہ دنیا میں کسی نے وہ پرابلم چانسز ہے کہ حل کر لیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تھوڑا سا دیر سے لوگ حل کرتے ہیں، دنیا میں کسی نے وہ حل کر لیا ہوگا۔ پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ کس نے حل کیا ہے، پھر آپ اس کو لنکڈ ان پہ جا کے ڈھونڈیں، فیس بک پہ ڈھونڈیں، ٹویٹر پہ ڈھونڈیں، اس آدمی سے باتیں کرنا شروع کریں، اس سے کنیکٹ کریں۔ سر کنگریچولیشن، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ جیسے اگر مجھے پکوڑے بنانا سیکھنے ہیں تو جس کو پکوڑے بنانا آتے ہیں میں اس کے پاس جاؤں، 3 مہینے شاگردی کر لوں تو مجھے پکوڑے بنانا آ جائیں گے۔ بریانی بنانا سیکھنی ہے، میں 3 مہینے شاگردی کر لوں تو مجھے بریانی بنانا آ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جو اگر ویڈیو دیکھ کے بھی نہیں آئیں گی وہ دیکھ کر آ جائے گی، ان کے پاس کام کر کے آ جائے گی۔ تو سب سے اچھا اگر یہ پاکستان کے بچے کرنا شروع کر دیں انٹر کے بعد، میٹرک کے بعد، تو اس ملک کا کوئی بچہ زکربرگ سے کم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ جب گھوما پھرا ہوگا، اس نے ملک دیکھا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ ایکچولی کیا پرابلم ہے، تو وہ حل کرے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں ماربل بہت ہے، دوسرے علاقے میں مٹی بہت ہے، تیسرے علاقے میں پانی بہت ہے، چوتھے علاقے میں کوئی اور درخت بہت ہے،
آپ وہ کراس پالینیشن کا کام کرتے ہیں, آپ اپنے آئیڈیاز وہاں لے کے جاتے ہیں, ان کے آئیڈیاز لے کے اپنے گاؤں میں لے کے آتے ہیں, تو آپ کا دماغ کھلنا شروع ہوتا ہے. جو کتاب میں آپ نے نہیں سیکھا ہوتا وہ آپ وہاں سے سیکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو اندر سے فیصلہ ہو کر لیتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے یہ مسئلہ سالو کرنا ہے, تو میں نے اب یہ پڑھنا ہے. اگر یونیورسٹی پڑھاتی ہے پڑھائے, نہیں پڑھاتی تو دنیا میں ایڈیکس ہے, کورسیرا ہے, یوٹیوب ہے, یوڈمی ہے, دنیا جہاں کا علم انٹرنیٹ پہ موجود ہے. مجھے کسی یونیورسٹی کو ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں کسی کا نوکر بننا ہے, کسی سے بھیک مانگنی ہے پیسے کی, نوکری کی, تو وہ دوسری بات ہے, اس کے لیے شاید ڈگری چاہیے, لیکن آج کے دور میں بھی نہیں چاہیے. میں نے اپنے 25-30 سال کی کیریئر میں کبھی ڈگری دیکھ کے آدمی نہیں رکھا, میں انسان دیکھ کے آدمی رکھتا ہوں. تو آپ کے اوپینین میں ڈگری اتنی میٹر نہیں کرتی ہے جتنی اسکلس کرتے ہیں, ایکسپیرینس سے جو آپ سیکھتے ہیں وہ جو کرتے ہیں. تو آپ کے اوپینین میں ڈگری اتنی میٹر نہیں کرتی ہے. میرا گھر کا اگر نلکا خراب ہو جائے, جی سر. ایک آدمی ڈگری لے کر آ رہا ہے اور دوسرا آدمی کہتا ہے دیکھو یہ 3 آدمی نے کہا ہے میں نے نلکا ٹھیک کر دیا, کس سے ٹھیک کراؤ گے؟ جی سر, جس کے پاس اسکلس ہوگا سر, اسکل ہوگا اس نلکے کو ٹھیک مجھے نلکا ٹھیک کرانے سے مقصد ہے نا, جو آدمی تم کو ہائر کر رہا ہے, جاب دے رہا ہے, وہ کس لیے دے رہا ہے کہ تم اس کی زندگی کا وہ مسئلہ سالو کرو گے. جی سر. کیا مسئلہ؟ مارکیٹنگ کا مسئلہ, اکاؤنٹنگ کا مسئلہ, سیلز کا مسئلہ, مینجمنٹ کا مسئلہ, کوئی مسئلہ حل کرو گے. تم اگر اس کا مسئلہ حل کرنا آتا ہے تو تمہیں ڈگری کا اچار ڈالوں گا تمہاری. صحیح بات ہے سر, کام آنا چاہیے نا. اگر کام نہیں آتا. سر میں آپ سے ایک کویشچن, ابھی آپ جو باتیں کر رہے تھے تو ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا سر. سر ایک فیز آتا ہے سر میری زندگی میں آیا تھا, فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس 2 چوائسیز ہے سر. ایک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ, دوسری ہے میکاٹرانکس. تو اس کو ایک بندہ کہتا ہے کہ سافٹ ویئر پر جاؤ تم پیسہ کما لو گے, اور اس کا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے میکاٹرانکس کے فیلڈ پر جانا چاہیے کیونکہ وہ میرا پیشن ہے. تو اس وقت میں اس بندے کو کیا کرنا ہوگا سر؟ اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے یا پیسے کے چکر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں 2 لڑکیاں, ایک کا نام ہے خالدہ, ایک کا نام ہے فرقانہ. جی سر. ایک امی کی پسند کی ہے, جی سر. چاچا کی پسند کی, ایک تمہاری پسند کی ہے. کس سے شادی کرنا چاہو گے؟ یہ تو آپ نے ابھی پھر کنفیوژن میں ڈال دیا سر, لیکن اپنی پسند سر, اپنی پسند میں زندگی اماں کو گزارنی ہے لڑکی کے ساتھ یا تم نے گزارنی ہے؟ میں نے گزارنی ہے سر. تو کس کی پسند سے وہ پڑھائی کرنی چاہیے؟ اپنی پسند سے سر. ایک جواب تمہارے پاس ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں سر, یس سر, آپ نے جو اگزامپل دی, لیکن سر بات یہ ہے کہ سر یہ اگزامپل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں پہلے سے کہ مطلب یہ مجھے کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, لیکن جب ایڈمیشن کا ٹائم آ جاتا ہے یا فیصلہ لینے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ راہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے. تو اگر دوسرے کہیں گے کہ پیسے کی طرف جانا ہے تو وہ پیسے کی طرف جاتا ہے, اگر کہیں گے کہ پیشن کی طرف جانا ہے تو پیشن کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کنفیوژن کو کیسے مٹانا ہے سر, اس وقت پر فیصلہ کیسے لینا ہے؟ تو آپ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پیچھے چلنے والے, ایک آگے چلنے والے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ دوسروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. اگر اپنے دل کی بات مانیں گے تو ساری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی 10 سال کے بعد. کب آئے گی؟ 10 سال کے بعد. یعنی اگر آپ نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی تو اما ابا راضی ہو جائیں گے کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد. تو 10 سال تک کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا بلند کرنا ہے؟ خود ہی آنٹی. خود ہی آنٹی کہاں سے ملیں گی؟ جب آپ 2 مہینے کھچل خوار ہوں گے پاکستان کے اندر, جو میں نے آپ کو شروع میں ترکیب بتائی کہ آپ جائیے اور مختلف شہروں میں اکیلے جائیے, گھومیے پھریے, بسوں کے اڈوں پہ جائیے, پیدل جائیے, سائیکل پہ جائیے. میں بہت سارے لوگوں کو جاتا ہوں جو سائیکل پہ پورے ملک کا سفر کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ نہیں, سائیکل پر پیدل کرتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد تو اس ملک میں کوئی نہ کوئی آبادی آ جاتی ہے, کھانے کو پینے کو مل جاتا ہے. آج سوچو نا, آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے میکڈونلڈ تھے, KFC تھے, گاڑیاں تھیں, موٹر سائیکل تھی. تم بھی نکل جاؤ. اس کے نتیجے میں تمہیں کیا مل جائے گی؟ خود ہی آنٹی. جب خود ہی آنٹی مل جائیں گی اور تمہارے اندر اکڑ آ جائے گی کہ مجھ کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, میرا کوئی دنیا کا انسان بگاڑ نہیں سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کنفیوژن ختم ہو جائے گا. جو تم کنفیوز ہو اس لیے ہو کہ تمہیں خود نہیں معلوم کہ تم کون ہو. تو خود کو پہچانو اور پہچاننے کے لیے باہر نکلو. امام غزالی 2 سال کے سفر کے اوپر نکلے اپنے گھر سے کہ خدا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. کس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں؟ واپس آئے 2 سال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا تو نہیں ملے, اپنا آپ مل گیا, میں کون ہوں. تو سفر کرو گے,
انگریزی کا سفر اور اردو کا سفر دونوں ملا کے کرو گے. ایکسپوجر ضروری ہے سر. بغیر ایکسپوجر کے گاؤں میں پڑھے اور دوسرا جائے, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پشاور چلا جائے, وہاں پر ایکسپوجر کرے اور ایک گاؤں میں پڑھ لے, تو آپ کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہوگا سر. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. جی سر. جس نے نہیں سنا وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لے, 3-4 دفعہ سن لے, کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے. جی سر. سمجھ آ جائے گی. نہیں آئی تو کوئی بات نہیں, زندگی تمہاری ہے, جیو. جی سر. اوکے سر, بس یہ پوچھنا تھا سر. یہ ان کا نام ہے, میرا نام ہے ہارون خان سر. نہیں لاسٹ نیم نیا والا کیا ہے؟ نیا والا سر آپ نے یوسف زئی لگایا تھا. نہیں سرزئی. سرزئی. اتنا سر بولتے ہیں یہ نہیں سر کہ ان کا نام میں نے آج سے سرزئی رکھ دیا ہے. تو بھائی سر کہنا بند کر دو, لوگ سر پہ آگے بیٹھ جائیں گے, سر پہ بٹھانے کے بجائے سر کہنا بند کر دو. سر اس کو کہتے ہیں جس کو ملکہ نائٹ ہوڈ دیتی ہے, انگریز کی ملکہ دیتی ہے. انگریز تو چلا گیا, ہم ابھی تک سر سے ہی نہیں اتر رہے. تو یہ سرزئی صاحب ہے, یہ اس کو ملو نا, آپ اس کو ڈائریکشن دو, اس کو بتاؤ, اس کو ماڈلنگ کروانا. یہ چائے والے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اس کے ساتھ ماڈلنگ کرنے کا ضرورت ہے. سر تھینک یو سر. یہ تو آپ کی اپنی نظر اچھی ہے کہ سر میری نظر کو کیا ہے بھائی, اللہ نے خوبصورت بنایا تو بولنا چاہیے نا خوبصورت. آپ نے جو سر کی میری شکل دیکھو, اپنی شکل دیکھو, ماڈل تم لگ رہے ہو, میں لگ رہا ہوں سر. یہ آپ پر ہے سر کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں سر. وہ تو اللہ کا شکر ہے, میری بیوی کی آنکھیں کمزور ہیں. تو سر آپ نے جو سر کی بات کی, یہ بات آپ کی صحیح ہے سر, مگر ہوتا ایسا ہے کہ سر ہمارے کلاس 5 سے لے کر FSC تک یہ سب سر میں زندگی بیت جاتی ہے, ٹھیک کر لو, اس کی عادت بن جاتی ہے سر. تو ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر نہ کہو, تو اگر آپ کی طرح سوچ ہر کسی کی ہو جائے تو سر یہ سر ہر کسی کی تو نہیں ہو سکتی سر. ہو سکتی ہے سر, صرف آپ کی ہو جائے پہلے, بڑی بات ہے. جی سر. بس آپ اپنے آپ کو بدلو, دوسروں کی فکر. صحیح بات ہے. کیا کرو, اپنے آپ کو بدلو, دوسروں کی خود فکر بدل جائیں گے. نہیں, دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو. ہاں, کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنے آپ. ہاں, آپ کی فکر کرنے سے ان کو جنت مل جائے گی؟ نہیں سر, ملے گی بھائی. ان کی فکر کرنے سے, ان کی فکر کرنے سے صرف ان کی جنت بن سکتی ہے. عمل سے بنتی ہے جنت بھی, جہنم بھی. آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا ہے. عمل کرو, باتیں سننا بند کر دو, نکل جاؤ سفر پہ. اگر تکلیف ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. اماں جی میں جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے اگر اماں نہیں مانتی, کہو میں چلے پہ جا رہا ہوں یہ جماعت والوں کے ساتھ, ادھر چلے جاؤ. کہیں بھی جاؤ, گھر سے باہر چھوڑ کے جاؤ تو پتہ چلے گا دنیا کس کو کہتے ہیں. تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ دنیا کو نہیں جانتے اور دنیا کو نہیں سمجھتے کہ کیسے کام کرتی ہے. ہاں, ہجرت بے شک نہ کرو, گھومو پھرو, اللہ کی زمین کو ایکسپلور کرو نا, دیکھنے کے لیے. یہ ہے لیسن, یہ اسکول آف ہارڈ ناکس ہے. یعنی کہ آپ جائیں گے, دیکھیں گے, زندگی میں جتن کریں گے, ایک دن بھوکے رہیں گے, 4 دن کھانا نہیں کھائیں گے, مریں گے نہیں. 10 دن تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. 10 دن ضروری ہے. بھائی بغیر جدوجہد کی کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ صحیح بات ہے سر. ہو گئی کیریئر کاؤنسلنگ یا نہیں ہو ہو گئی سر. بس کب سے کہاں جا رہے ہو آپ؟ سر ابھی تو میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کو انٹرنیٹ پہ سیکھ لو. جی سر, آپ کو جو میں نے پوری اسٹوری بتا دی نا سر, وہ تو اسی بارے میں تھی سر کہ مجھے میکاٹرانکس میں جانا تھا, وہ میرا پیشن تھا. اور میرے ایک چاچا تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب 2 نمبر محبت ہے تمہاری, بولتے محبت ہے. محبت ہوتی تو دودھ کی نہریں نکال لیتے. تو سر ابھی گوگل اور یوٹیوب ابھی کلیئر ہو گئی ہے سر. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر ہماری یوتھ کو اگلے یوٹیوب بند کر دی اس نے. نہیں سر, آپ تو بنا رہے ہیں نا سر, تو سر اگر ان کو اس طرح کے ڈیسیجن آئے تو ان کو ہیلپ ملے, تو اس لیے اس ویڈیو کا مقصد یہی تھی سر. سرزئی صاحب کو ضرور کنیکٹ کرنے کا ہے نا, ان کو بہت سارا ماڈلنگ ایجنسی میں ڈالنے کا. اوکے سر, تھینک یو سر, اللہ حافظ. سرزئی صاحب.